یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 18 مئی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوئٹہ مشق قابض پاکستانی فورسز نے 3 افراد کو لاپتہ کر دیا۔ مستونگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے ڈاکٹر محرنگ بلوچ سمیت دیگر رہنماؤں کی رہائی، بلوچ نسل کشی روکنے اور جبری گمشدگیوں خلاف ریلی نکالی گئی، مظاہرہ کیا گیا۔ تربت میں پاکستانی فورسز نے 2 افراد کو قتل کر دیا۔ گوادر کے علاقہ جیونی میں نامعلوم افراد نے پولیس چنگی طاق قیابت کے مقام پر کوسٹ گارڈ کی گشتی پارٹی پر دستی بم حملہ کر دیا۔ کیچ کے علاقہ بلید سلو میں تعمیراتی کمپنی کی حفاظت پر تعینات لیویز اہلکاروں پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا اور فرار ہو گئے۔ کلات پاکستانی فورسز کے مرکزی کیمپ پر حملہ گھنٹوں تک جاری رہا، ہیلی کاپٹروں کی بمباری اور شیلنگ، تاہم نقصانات بارے معلومات نہیں مل سکے۔ کلات مہلبی کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد نے رات گئے ناکہ بندی کر کے کوئٹہ کراچی مرکزی شاہراہ کو بلاک کر دیا اور مسافروں کی تلاشی لی، کاغذات چیک کیے۔ خوزدار سمند میں لیویز چیک پوسٹ پر 4 لیویز اہلکاروں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کر لی ہے۔ کوئٹہ بولان سوراب خاتون سمیت 3 افراد قتل، 2 زخمی۔ کوئٹہ نواں قلی میں گزشتہ روز خاتون کی خودکشی کا معاملہ جھوٹی ثابت، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف۔ دیور نے بھابھی کو قتل کر دیا ہے، پولیس۔ سانحہ نوشکی میں جھلس کر زخمی ہونے والا نوجوان شوکت علی ولد محمد سلیم انتقال کر گئے، جس کا تعلق کوئٹہ قلی گوہر آباد سے ہے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 31 ہو گئی۔ مستونگ دشت ترکمان چیک پوسٹ کے قریب مسلح ڈاکوؤں نے مچھ سے مستونگ جانے والے غلام مرتضیٰ اور ان کی اہلیہ سے نقدی، موبائل رقم اور ان کی موٹر سائیکل چھین لی۔ ڈاکو فرار ہونے سے پہلے خاتون کی چپلیں بھی لے گئے ہیں۔ سورا پولیس کا خفیہ معلومات کی بنیاد پر چھاپہ، کنٹینر برآمد، ڈکیت گینگ کا ایک خارندہ گرفتار، اسلحہ بھی برآمد۔ ایس پی سوراب ایوب چکزئی کا پریس کانفرنس سے خطاب۔ کوئٹہ مشق قابض پاکستانی فورسز نے کوئٹہ سے 2 اور مشقے سے 1 نوجوان کو جبری لاپتہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق 17 مئی 2025 کو مقبوضہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے علاقہ قلی شاہ نواز سے ایک نوجوان محمد یحییٰ کو جبری لاپتہ کر دیا گیا، جبکہ دوسرے نوجوان بشیر مری کو 15 مئی 2025 کو ہزار گنجی سے فورسز نے اٹھا کر لاپتہ کر دیا۔ علاوہ ازیں قابض پاکستانی فورسز نے مقبوضہ بلوچستان کے شہر آوران کے علاقہ مشقے سے ایک نوجوان کو کیمپ سے لاپتہ کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان کی شناخت شاہنواز ولد برفی کے نام سے ہوا ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق شاہنواز کو اس وقت لاپتہ کیا گیا جب وہ اپنے والد اور دیگر افراد سمیت کیمپ میں طلب کرنے پر گیا تھا۔ بعد ازاں دیگر تمام افراد کو رہا کر دیا گیا، مگر شاہنواز واپس نہیں لوٹے، جس کے بعد ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ تینوں لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور سیاسی سماجی جماعتوں سے ماورائے قانون حراست اور جبری گمشدگی خلاف آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت میں پاکستانی فورسز نے 2 موٹر سائیکل سواروں کا پیچھا کر کے انہیں قتل کر دیا۔ ہلاک ہونے والے افراد کی شناخت صبر اللہ ولد یار محمد سکنے سنگانی سر اور امجد ولد بشام سکنے کولوائی بازار تربت کے نام سے ہوا ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ تربت میں مسلح افراد نے رات گئے ایف سی کی ایک چیک پوسٹ پر راکٹ داغے، جس کے بعد فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس دوران مسلح افراد سے آمنا سامنا ہوا، جس کے نتیجے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور دونوں مسلح افراد ہلاک ہو گئے۔ تاہم دوسری جانب کسی تنظیم نے اس واقعہ کے بارے معلومات اور بیان نہیں دیا ہے۔ بولان کے علاقہ ڈھاڈر کے نواحی گاؤں کرد کیمپ میں خاتون کو مبینہ سیاکاری کے الزام میں قتل کر دیا گیا۔ بولان اطلاع ملتے ہی پولیس انتظامیہ نے جائے وقوع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ نعش کو پولیس انتظامیہ نے اپنے تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کے لیے ہسپتال ڈھاڈر منتقل کر دیا۔
अलावदी सूरा में अब्दुल कादिर वलद गुलाम कादिर को मेंगल साकिन सूरा तंग को घरेलू तनाज़े पर उनके सगे भाई ने कलाशनकोव से फायर करके कत्ल कर दिया और फरार हुआ। इस तरह किली इस्माइल में लांगव ब्रादरी कबीले के दो चचाजाद भाइयों के दरमियान घरेलू रंजिश पर खंजरों के वार से मलिक खुदा बख्श लांगव ब्रादरी के दो बेटों समेत 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। बाद अज़ां बहादुर खान और बाबा जानी नामी नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मरहूम लेबर जज हाजी अताउल्लाह लांगव का भतीजा था। फातिह ख्वानी मलिक पीर मोहम्मद स्ट्रीट में जारी है। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।